السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، اپوزیشن کی طرف سے استعفوں کی دھمکی ہو یا لانگ مارچ کی، اپوزیشن کی تمام تر سیاست اس وقت ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رس گلے کے بڑے بھائی، آ جاتے ہی آپ نے بھی تو آتے ہی مجھے چھوٹا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نہ کرے۔ آپ نے تعارف کروایا کہ اپوزیشن کی سیاست جن کے گرد گھومتی ہے، جی ہر دفعہ آپ یہ تعارف کرواتے ہو کہ پاکستان کی سیاست جن کے گرد گھومتی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ دیکھیں نا، آج کل پاکستان کی سیاست بھی اپوزیشن کے گرد ہی گھوم رہی ہے، تو بات تو ان ون وے اور دی ادر سیم ہی ہے نا۔ یہ مجھے انگریزی بول کے تو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرو، سیکنڈ ہینڈ مسٹرس۔ انہوں نے کیا ہو گیا ہے؟ بات آپ کی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نہیں مان رہے، غصہ مجھ پہ نکال رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر شخص جو ہے وہ میری بات مانتا ہے، اور میں اب 7684 دفعہ واضح کر دوں کہ اللہ کے فضل سے پی ڈی ایم متحد ہے، اور اللہ کے فضل سے ہر لیڈر جو ہے وہ یہ گاتا پھرتا ہے، ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے، ہم ایک ہے۔ اس کے ساتھ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے گانا میں نے خود ہے، آپ نے صرف تالی بجانی ہے۔ یہی تو مولانا کا اپوزیشن سے گلا ہے کہ میں نے گانا گانا ہے، آپ لوگوں نے صرف تالیاں بجانی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس سے متفق ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ اپوزیشن ہے اس میں سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ زیرک لیڈر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مولانا فضل الرحمان ہے، اور یہ بھی ساری جماعتوں کے لیڈر جانتے ہیں کہ سٹریٹ پاور بھی اللہ کے فضل سے مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ایک کاشن کے اوپر، سڑکوں کے اوپر لاکھوں آدمی آ جاتے ہیں، اور یہ اپوزیشن کا واحد لیڈر ہے جس کی آواز پہ ایسا ایکشن ہوتا ہے۔ ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف جب ایئرپورٹ آئے تھے تو کتنے بندے ان کو لے لے، زبردست۔ یہ زرداری صاحب آواز لگائے تو کتنا بندہ باہر نکلتا ہے۔ اتنا کی لوگ باہر نکلتے ہیں جتنا باہر گلی میں پٹاخے کی آواز سن کے ایک گھر سے نکلتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ چونکہ سینئر صحافی ہے، یہ سب جانتا ہے، اور یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ جب فضل الرحمان کال دیتا ہے تو سڑکوں کے اوپر دور تک لاکھوں کی تعداد میں ساری سر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرف جے یو آئی کے جھنڈے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ دوسری تمام پارٹیوں کے جھنڈے اتنے ہوتے ہیں جتنے بازاری سموسے میں آلو ہوتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، غصہ نہ کیجیے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جلسہ ہائی جیک کرنے کی ٹیکنیک آتی ہے، آپ لوگ جھنڈوں کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ ایک آپ کا کارکن بیٹھا ہوتا ہے، وہ 10 فٹ ادھر اور 10 فٹ ادھر جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جے یو آئی کا جلسہ ہے۔ اور دہی کھانے والے پیالے، مولانا دیکھیں، پہلے آپ 2 کر چکے ہیں۔ نہیں تو تم جب بھی میرے خلاف بات کرو گے میں جگت کروں گا۔ میں تو مولانا صاحب پہلی جگت پہ آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ نے پہلے ہاتھی جنید صاحب کو کہا کہ رس گلے کے بھائی، رس گلے کا بھائی گلاب جامن ہوگا جی؟ رس گلہ اور گلاب جامن کس طرح بھائی ہو گئے؟ گلاب جامن افریقہ کا باشندہ ہے اور رس گلہ یورپ کا باشندہ ہے۔ وہ زبردستی میرا بھائی بن رہا ہے۔ دیکھیں جنید صاحب بھائی چارہ ہی کام آنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی چارہ کام آنا ہے، گوگا کہتے ہیں صرف چارہ کام آنا ہے۔ جی مطلب کیا فرما رہے تھے آپ پلیز؟ نہیں، آپ کر لیں جو کامیڈی کر دیا۔ ادھر ملک کی سیاست میں گفتگو ہو رہی ہے اور آپ لوگ کامیڈین بنے ہوئے ہیں، پھر آج دفعہ نہ ہو آپ کے شو۔ ایک منٹ، پھر ہم پوری طرح ایک سیریس انٹرویو کرتے ہیں، کوئی لافٹر نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تو خود سیریس انٹرویو چاہتے ہیں۔ سر بات ہو رہی تھی جے یو آئی کی جھنڈے۔ ایک منٹ ابھی دیکھیں سیریس ہو رہا ہے۔ ریت کے توڑے، ایک منٹ ٹھہرو، بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ نہیں جی، بات تو گلاب جامن کی ہو رہی تھی۔ وہی پھنسا ہوا ابھی تک۔ ملک کے حالات اس وقت سنجیدگی کے متقاضی ہے، کھویا مارنے والے کڑائے۔ ایک بات یہ ہے
کہ پورا پی ڈی ایف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک جھنڈے کے نیچے ہے. اچھا اور یہ ہم بتا دیں کہ یہ جتنے لوگ بھی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ یہ آپس میں پڑ چکے ہیں, یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹنا اتنا ہی ممکن ہے جتنا کڑائی کے اندر آپ مچھلی پھینک کے تو سوچے کہ مچھلی تیرنا شروع ہو جائے, مثال دیکھیں مولانا کی. یا آپ سیخ پر سے چڑا اتار کے تو اسے ہوا میں پھینکے کہ یہ اڑنا شروع ہو جائے. اچھا مولانا ایک آدھ کوئی غیر خوردنی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں مثال آدمی اپنے مشاہدے کے حوالے سے دیتا ہے, جس کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اس میں سے ہی مثالیں نکالتا ہے. اچھا چلے مولانا ہم سیریس ہو کے بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر دھرنا ہوگا لانگ مارچ ہوگا تو وہ پنڈی کی طرف ہوگا, جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ تو کہہ ہی نہیں رہے لانگ مارچ, وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا یا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. تو بتائیں آپ الٹیمیٹلی آپ کا ڈیسیژن کیا ہوگا؟ اس میں بھی اللہ کے فضل سے کوئی غلط فہمی نہیں موجود, بات سیدھی سی ہے. جب لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو وہ راول پنڈی سے ہوتے ہوئے ہی جائیں گے نا, کوئی بائی ایئر تو اسلام آباد فلائٹ نہیں اترے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں بھی جلسہ ہوگا کو جتنے کارکن اکٹھے ہوں گے جلسہ ہمارا راول پنڈی تک پھیلا ہوگا. اس لیے اسلام آباد اور راول پنڈی ایک ہی بات ہے, کیونکہ اتنی دنیا اکٹھی ہوگی کہ یہ دونوں شہر جو ہے یہ اللہ کے فضل سے بھرے ہوں گے ہمارے کارکنوں کے ساتھ. پھر آپ جو صحافی حضرات ہیں وہ کوریج کرتے ہوئے بے شک آپ راول پنڈی والا جلسہ کہیں یا اسلام آباد والا جلسہ کہیں, بات تو دونوں کی ٹھیک ہو. اچھا واللہ پھر ایسا منظر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی جلسہ ایک ہی وقت میں پنڈی اور اسلام آباد تک ہو رہا ہو, اور آپ پنڈی والے پوائنٹ پہ خطاب کر رہے ہو اور اسلام آباد میں مریم نواز خطاب کر رہی ہوں. وہ ماش کی دال کے لڈو. مولانا دیکھیں میں نے آپ کو ایک تو تم ہمارے جلسے کے شرکا کی گردن کیوں بروڑ رہے ہو؟ ایک ادھر اگر خطاب کر رہی ہے مریم نواز, ادھر خطاب کر رہا ہے فضل الرحمان, تو ہمارے کارکن بیچارے ایسے ایسے کرتے رہے. یہ ہمارے کارکن ہے, یہ کبابوں والا پکا ہے. مولانا کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے تو ویسے ایک تخیل کی بات کی تھی, آپ نے غصے میں آگے مجھے ڈیگریڈ کر دیا اتنی بری طرح. آپ نے مجھے رسگلے سے ماش کی دال والا لڈو بنا دیا. ماش کی دال بھی بڑی مہنگی ہے جی. یہ دیکھو ماشاءاللہ تمہارا ایک کارکن جو ایکٹر ہے وہ بات کو سمجھ گیا ہے. یہ ماش کی دال کا لڈو اس لیے کہا ہے کہ یہ تم لوگوں کو پتہ چلے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, کھانے پینے کی چیزیں دالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب رس گلے کی قیمت میں مل رہی ہے. ہاں جی بالکل. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عوام بیچاری پس رہی ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں, اور جو جتنا برا حالت ہو چکی ہے عوام کی, اس حکومت کا جالا ٹھہر گیا ہے. متحد ہو کے ساری جماعتوں کو قدم بڑھانا چاہیے اور اس حکومت کو چلتا کرنا چاہیے. بہت اچھی. اچھا یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا؟ بالکل بالکل, جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. بے شک 2021 کی صبح کو گیا یا 2028 کی شام کو گیا, زیادہ ہے اس لیے آپ یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا مولانا دیکھیں, آپ اپوزیشن میں اتحاد اور ربط کی اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں. جی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ بختاور کی شادی میں بھی آپ کو زرداری صاحب نے مدعو نہیں کیا اور آپ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اوئے 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 نہیں کہنا, یہاں پہ کہنا اوئے اوئے اس طرح سونے نہیں سکتے, یہاں پہ تو کہنا ہے. نہیں یہ سن سکتا ہے, یہاں پہ وہ موٹا کہے گا اسی طرح سونے نہیں سکتے. موٹا یہ کہے گا اسی تو کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ بلایا نہیں. دیکھیں یہ دوستوں کے اندر اس طرح کی ہلکی پھلکی ناراضگی چلتی رہتی ہے, مگر ہم بڑا دل رکھتے ہیں. کھلے دل کے ساتھ اگر سوچا جائے ایمانداری کے ساتھ تو اس وقت کووڈ 19 کا بہت خطرہ ہے.
SOPs को मद्देनजर रखते हुए आसफ अली जरदारी साहब ने को 50-60 दे के पकवाई है। अब मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि ये सुना जाए कि फजलुर रहमान को नहीं बुलाया, ये सुनना बड़ा खतरनाक है कि रोटी कट गई है। अल्लाह मोहतरम, देखिए सीधी बात है, आप जैसा बंदा जो पाकिस्तानी सियासत का महवर व मरकज है उसको नहीं बुलाया, और मुझ जैसे नाचीज छोटे से जर्नलिस्ट को जरदारी साहब ने बुलाया। मुबारक हो जी आपको। हाँ, मेरे पास कार्ड है। नहीं तो उन्होंने कार्ड भेजा था, हाँ हाँ, मेरे पास पड़ा है। दिखाओ जरा। ये ये देखो जी, वाह जी वाह। ये मुझे दे दो। बॉलर्स पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जुनैद सलीम। तो आगे हेलो अयाल नहीं लिखा हुआ। हाँ, विद फैमिली मैं हेलो यार लिखा। तो मैं तुम्हारे छोटे भाई के तौर पे नहीं जा सकता। अच्छा मौलाना साहब, ये शेख रशीद साहब बड़ा बढ़ के बातें करते हैं कि मौलाना साहब जब भी लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे हम उनका इस्तकबाल करेंगे। ये कौन सा इस्तकबाल करना उन्होंने? शेख रशीद साहब का इस बात से क्या ताल्लुक है? अच्छा जी, वो खामखा दुल्हन का अबू बन रहे हैं, अब इस्तकबाल करेंगे। और आपने किस बात का इस्तकबाल करना है? आप तो जो भी हुकूमत आ जाती है उसका इस्तकबाल खुद करते हैं। ये ऐसे लोगों का तो अपना कोई नजरिया ही नहीं होता, कोई दीन ईमान नहीं होता, जिधर मर्जी चल निकलते हैं। इसलिए मैं शेख रशीद साहब की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, अलबत्ता मैं इतना जरूर कहूंगा कि शेख रशीद जैसे बंदे मोहल्लों से पुरानी बोरियां इकट्ठी करके आगे बेचते हैं। और कोई पूछे तो उनको कह देते हैं हमारा पटसन का काम। नाज़रीन, यहाँ पे रहना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर ये बात करते हैं कि हमें हस्बे हाल में भी सबसे ज़्यादा जो लोगों के मसाइल आते हैं कि आप इनका जिक्र करें, उनमें अगर कोई नंबर 1 जो मसला है ना, वो पेंशनर्स का मसला है। भाईजान, आज आपकी खिदमत में एक कदरे नापसंदीदा सा मौजू रखना चाह रहा हूँ। नापसंदीदा इसलिए कह रहा हूँ कि जाहिर है कि उसको समझना और उसको समझाना ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ पर हमारा कोई फौरी और ज़ाती किस्म का मफाद सामने हो तो हम फिर बात समझने से जानबूझकर कन्नी कतराते हैं। समझ आ भी रही हो तो हम वो बन जाते हैं क्या मैं पागल कहने लगा था। ये भी पागल ही है, ये केड़ा बेचारा PhD है। कुन्ने से बन जाते हैं, आई थिंक कुन्ने से। कुन्ना इज द राइट वर्ड, कुन्ने बन जाते हैं हम। अच्छा, जो मसला आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ पूरी कौम के सामने, वो है पेंशन्स का मसला। अच्छा, खुदा न खास्ता मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पेंशन का निज़ाम जो है या पेंशन्स जो है ये ख़त्म कर देनी चाहिए। जाहिर है कि रिटायरमेंट के बाद एक सरकारी या नीम सरकारी मुलाजिम के लिए जिंदा रहने का वाहिद सहारा, अगर वो ईमानदारी से उसने अपनी सर्विस पूरी की है, तो जिंदा रहने का वाहिद सहारा जो है वो पेंशन ही है। और उसको उसमें मजीद फैसिलिटेट किया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पेंशनर्स को बेचारों को धक्के खाने पड़ते हैं जगह जगह पे पेंशन के हसूल के लिए, उनमें उनको कम से कम छुटकारा दिलाना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि सिर्फ पेंशन बुक बनाते बनाते ही ना बंदा अपनी कवर बुक करा बैठ। बिल्कुल इतना मुश्किल काम। बिल्कुल ऐसे ही है, और उस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमें हस्बे हाल में भी सबसे ज़्यादा जो लोगों के मसाइल आते हैं कि आप इनका जिक्र करें, उनमें अगर कोई नंबर 1 जो मसला है ना, वो पेंशनर्स का मसला है। और वो बेचारे कोई डिमांड नहीं करते, कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं करते, वो अपनी जायज़ पेंशन का हसूल ही कह रहे होते हैं कि इसको आसान बना दिया जाए। लेकिन मैं जिस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो है कि हमारा ओवरऑल जो पेंशन सिस्टम है ना, ये बढ़ता इस अंदाज में अजदहे की सूरत इख्तियार करता जा रहा है कि अगर हमने इसको एड्रेस ना किया ना तो अगले चंद बरसों के बाद हमारी इकोनॉमी जो है वो पेंशन की वजह से ही इसके बोझ तले आके क्रिपल कर जाएगी, टूट जाएगी। तुम अंदाजा करो कि इस वक्त वतन अजीज में जितना टैक्स इकट्ठा होता है ना, उसका चौथा हिस्सा जो है
وہ پینشنز میں چلا جاتا ہے. 1000 ارب روپیہ ہم پینشن کی مد میں دیتے ہیں. اور ابھی کم و بیش جو ہے ہماری جو سرکاری تنخواہیں ہیں ملازمین کی وہ اور پینشنز کم و بیش برابر ہو گئی ہیں. کچھ محکموں میں پینشنز جو ہیں وہ تنخواہوں سے زیادہ ہو گئی ہیں. جیسے پاکستان ریلوے 40 ارب روپے کی پینشنز پاکستان ریلوے دیتا ہے. 40 ارب روپے کی پینشنز ہر سال ریلوے کو دینی پڑتی ہیں. ہاں جی ریلوے جتنی بھی یہ کارپوریشنز ہیں نا جی. اچھا میں یہ وضاحت کر دوں, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا 1000 ارب روپے, ان میں یہ والے ادارے یہ پی آئی اے, اسٹیل مل وغیرہ یہ جو کارپوریشن ہیں یہ شامل نہیں ہیں ابھی. اچھا ان سے ہٹ کے ان کے علاوہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں چاہے وہ وفاق کے انڈر میں یہ کہنے لگا تھا کہ کارپوریشنز جو ہیں سیمی گورنمنٹ ادارے ان کی تو بہت زیادہ ہیں. وہ الگ ہے, الگ ہیں وہ ابھی الگ ہے ان کو. اچھا ویسے میرا خیال یہ ہے پا جنید کہ پینشن جس طرح تم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ واحد سہارا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا, یہ ہونی تو ہوتی ہے بالکل ہونی, مگر اس کو جنریٹ کرنے کے لیے دس از دا پرابلم. یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کے ساتھ بھی کہ دنیا بھر میں اب اس کو جنریٹ کرنے کے یا پینشن دینے کے مختلف انداز اپنائے جا رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں 2004 میں غالباً یہ کیا گیا ہے کہ آج کے بعد جو بندہ بھی سرکاری ملازم بھرتی ہوگا نا اس کو سرکار پینشن نہیں دے گی, بلکہ یہ کیا جائے گا کہ اس کی تنخواہ میں سے پیسے ڈیڈکٹ کیے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی ریٹائرمنٹ پر اس کو وہ پیسے دے دیے جائیں گے. ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ اس وقت دنیا کے میرا خیال اکثریتی ملکوں میں رائج ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص حصہ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کٹواتے رہتے ہیں, جیسے گریجویٹی ہے, پروویڈنٹ فنڈ ہے, وہ بھی آپ کو ملتا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کی پینشن ہے جتنی بھی آپ کی کٹوتی ہوئی ہے تنخواہوں میں سے اس میں 50% جو ہے وہ حکومت شامل کرے گی. 100 روپے آپ کی تنخواہ سے کٹا, 100 روپے حکومت شامل کر کے آپ کو 200 روپیہ جو ہے وہ عمر بھر کی پینشن دے دی جائے گی. اب ہمارے ہاں ہر سال جو ہے وہ 80,000 پینشنرز جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. 80,000 پینشنرز کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہر سال. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں, مطلب پاکستان کے علاوہ شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں پہ پینشن جو ہے وہ 3 نسلوں تک جاتی ہو. اگر پہلے پینشنر کو ملتی ہے, پینشنر کا انتقال ہو جائے تو بیوہ کو ملتی ہے, اور اگر بیوہ کا بھی انتقال ہو جائے تو پھر اگلی نسل جو ہے وہ اگر 25 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کو ملتی ہے. اگر 25 اس کیٹیگری والے بچے بھی نہیں ہیں تو پھر اگر کوئی آپ کی بیٹی ہے اور وہ بیوہ ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کو بھی ملتی ہے. تیسری نسل تک جاتی ہے یہ. تو اس لیے اب کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پینشنز والا معاملہ ہے یہ آخر بالکل آنکھیں بند کر کے ہم یہ بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کو جنریٹ کرنے کا بھی کچھ سوچنا چاہیے. ایک اور تیسرا طریقہ بھی دنیا میں رائج ہے, وہ یہ ہے کہ وہی جو پیسے آپ کی تنخواہوں سے لیے جاتے ہیں وہ کہیں پہ انویسٹ کر دیے جاتے ہیں. اس کی انویسٹمنٹ جو اس کا پروفٹ آتا ہے اس سے وہ پینشنز ہیں وہ دے دی جاتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. اب بالکل کوئی ایسا طریقہ کار بنانا چاہیے, کوئی ایسا سائیڈ پہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے کہ محکمے کو بھی پیسے آتے رہیں اور آگے ان کے فیملی کو پینشن پہنچاتا رہے. اس سے پہلے کہ بچی جب لینی جائے اپنا پینشن تے اگلے ڈپارٹمنٹ والے کہہ دیں کہ تیرے ابے نو تے بھرتی کر کے ہی وقت ہی پا بیٹھے. یار پھر تنگ پڑ جائیں گے نا, پیسے نہیں ہوں گے دینے کے لیے. تنگ تو دنیا کی ہر حکومت پڑتی ہے. حکومت سوچتی ضرور ہے کہ یار یہ ہم پر بوجھ آ گیا, یہ لوگ کام نہیں کر رہے, لیکن یہ دنیا کا دستور ہے. ظاہر ہے کہ ایک بندے نے ایک ملک کو سرو کیا ہے, اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو پینشن دی جائے, لیکن دی کتنی جائے اور کس انداز میں دی جائے, کن شرائط پر دی جائے, یہ سارا سٹرکچر جو ہے اس کو ذرا از سر نو دیکھا جانا چاہیے کہ ملک کی خزانے پر بوجھ بھی کم پڑے اور ان کی جو عزت نفس ہے پینشنرز کی اس کو بھی ضرب نہ لگے, بلکہ احسن انداز میں, باعزت انداز میں اور ایک ریسپیکٹیبل اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو مل سکے. اب فول ٹائم اس کا بندوبست کر لینا چاہیے کیونکہ آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے. ابھی 22 کروڑ ہم کہہ رہے ہیں, سنا ہے کہ 24-25 کروڑ پہ بات پہنچ گئی ہوئی ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی آمدن بہت زیادہ ہے اور بہت اچھی ہے,
اور آبادی وہاں پہ بہت تھوڑی ہے، ہاں۔ وہ پھر مراد دیتے ہیں. وہ تو آوازیں دے دے کے مراد دیتے ہیں، آ جاؤ لے اب جاؤ. مثالیں ان کی دیتے ہیں نا، مگر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہاں پہ اتنی سی آبادی ہوتی ہے ہاں جی، اور ان کے ذرائع بہت زیادہ ہیں آمدن کے، تو اس حوالے سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ بندہ کہے کہ ہی تیرے بین بھرتی کر کے وقت جن ملکوں کی ہم مثال دیتے ہیں ان ملکوں کے بارے میں یہ ایک حقیقت بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ وہ ان ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ 100 روپیہ کماتے ہیں تو 35 روپیہ ٹیکس کی صورت میں حکومت کو واپس کر دیتے ہیں، بلکہ 35 کیا ہے، بعض ملکوں میں تو 50% تک حکومت کو ٹیکس کی شکل میں واپس کر دیتے ہیں. جی جی جی. تو ہم تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. نہیں، یہ تو آپ پینشنرز کے حق میں بات کر رہے ہو. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ناپسند کرے گا. لائمن کو ایسا بندوبست ہو جائے جس سے جو ریٹائر حضرات ہیں آنے والے چند سالوں میں ان کو کوئی وقت نہ پڑا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے ہم جو دیوانے ہوئے جاتے ہیں نا، کہ کسی طرح وہ اسی لیے ہوئے جاتے ہیں کہ 2 وجوہات. ایک تو کہ سرکاری ملازم کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اس کی سروس کے دوران، اور دوسرا یہ کہ پینشن ملتی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمت جو ہے وہ قبر کی دیواروں تک ساتھ رہتی ہے. سر جی میں تو کہتا ہوں کہ آرٹسٹوں کو بھی پینشن ملنی چاہیے. بہت اچھے. یعنی پھر تم یہ بھی اب کہو گے کہ کون سی پینشن ملنی چاہیے، مجھے مینیو دکھائیں میں اس میں سے دیکھ کے تو پینشن لوں گا. اس ملک میں بیٹا آرٹسٹوں کو پینشن نہیں ملتی، الٹا ٹینشن ملتی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. نہیں تو کیا کریں، بیوروکریٹس دفتروں سے نکل کے سبزی کی دکانوں پہ بیٹھ جائیں. ایک ایک سبزی کی دکان پہ ایک ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے. سبزی والا نال سبزی تے ترونکا لا رہے ہیں، نال 2 چھٹے ڈی سی دے منہ تے بھی مار رہے ہیں. ناظرین ہمارے ہاں یہ بہت پرانی بحث ہے کہ ہمارے مسائل کا ذمہ دار کون، مقننہ، عوام، فوج یا افسرشاہی. افسرشاہی خود پر کبھی بھی کسی بھی قسم کا الزام آنے ہی نہیں دیتی. آج ہمارے شو میں وہی موجود ہیں، ہمارے پرانے محبوب بیوروکریٹ. السلام علیکم صدیقی صاحب. وعلیکم، کیا حال ہے جنید؟ اللہ کا شکر. سر ایک مرتبہ پھر خبروں میں اور ذرائع ابلاغ میں یہ بات گونج رہی ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. ایکسکیوز می جنید صاحب، کس بیوروکریٹ کی ٹیبل کے دراز میں سے بم نکل آئے ہیں؟ یا کس آفیسر کی گاڑی کی ڈگی میں سے میزائل نکلا ہے؟ یا کون سا آپ کو بیوروکریٹ پین کی بجائے پستول نکال کے سائن کرتا ہوا نظر آیا ہے؟ والا میں دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا، میں اس ملک کی اکانومی اور جو ویلیوز ہیں ان کے زوال کی بات کر رہا ہوں. Oh, thankless job. Civil services, absolutely thankless job. جتنا مرضی ملک کی خدمت کر لے، جتنا مرضی عوام کی خدمت کر لے، یہ لوگ اپنے منہ سے شکریہ کا لفظ ہی نہیں نکالتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اگر کوئی لے کے آگے چل رہا ہے تو وہ بیوروکریسی ہے. خون پسینہ ایک کیا ہے اس ملک کے لیے ہم لوگوں نے. یقین مانو جنید، آپ کے شو میں آنے سے پہلے میں نے اپنا بلڈ پریشر چیک کیا یار، 180 اینڈ 110. اتنا ہی بلڈ پریشر میرے تایا کا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ تو میں کسی احسان شناس شخص کی دعاؤں سے بچا ہوا ہوں. کبھی کسی وقت کسی کے ساتھ بھلا کیا ہوگا اور اس نے دعا دی ہوگی تو اتنے بلڈ پریشر کے ساتھ بھی میں کسی فائدے کے تو آپ نے اپنی سروس میں کسی کا بھلا نہیں کیا. یار فائدہ صرف یہی ہوتا ہے ذہن میں کہ لوگ دعا دیں گے. اچھا، اور کیا فائدہ دینا ہے ہم لوگوں کو کسی نے؟ سر کون سی خدمت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو چند دن پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، کافی وزراء کا تو یہ خیال تھا کہ جو مہنگائی کی لہر آئی ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آئی ہے. تو بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کس اسسٹنٹ کمشنر نے ٹماٹروں کی ریڑھی لگائی ہوتی ہے، یا کس ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے آگے آپ نے بکرے ٹانگے ہوئے دیکھ لیے ہیں؟ کیا جواز ہے؟ یا کس محکمے کا سیکٹری اپنے دفتر میں گھی کے کنستر جوڑ کے اس پر سے مکھی جاڑ رہا ہوتا ہے؟ گھی تو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن مکھن وافر مقدار میں ہوتا. جنید ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سو اسمارٹ. میں بھی راوین ہوں، مجھے یہ نہ سکھاؤ. دیکھو پوری بیوروکریسی کی یہ کوشش ہوتی ہے
کہ عوام کو سہولت دی جائے. کسی وقت دکاندار چالاکی کر جاتے ہیں. بھائی ہمارے ڈپٹی کمشنر حضرات جو اشیاء خرد و نوش کی لسٹیں جاری کرتے ہیں اور دکانوں کے اوپر آویزاں کرواتے ہیں, یہ اب آپ کا عوام کا کام ہے کہ جب سودا لینے جاتے ہیں تو اس لسٹ میں سے پہلے اپنی ڈیمانڈ کی قیمت دیکھیں. آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ لوگ بھیج دیتے ہیں نوکروں کو سودا لینے کے لیے. اس بیچارے ان پڑھ نوکر کو جو لسٹ پڑھنا تو درکنار, اس سے اس کا نام پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے. شناختی کارڈ نکال کے آگے کر دیتا ہے, یہ جڑا پہلی لائن چ لکھیا ہے میرا نام ہے, یہ جڑا دوجی چ لکھیا ہے میں او دا منڈا ہاں. حضور والا, اس پرائس لسٹ پہ عمل کروانے کی ذمہ داری آپ بیوروکریٹس کی ہوتی ہے جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بند پڑے رہتے ہیں. ڈونٹ بی سو ایموشنل مائی ڈیئر. مثال بدل لو, آج کل سردیاں ہیں, اے سی تو نہ چلواؤ. ہیٹر چلوا دیتے ہیں. نہیں تو کیا کریں, بیوروکریٹس دفتروں سے نکل کے سبزی کی دکانوں پہ بیٹھ جائیں. ایک ایک سبزی کی دکان پہ ایک ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے. سبزی والا نال سبزی تے ترونکا لا رہا ہے, نال دو چھٹے ڈی سی دے منہ تے بھی مار رہے ہیں. کیا کر رہے ہو یار, خدا کے واسطے کچھ آپ لوگ بھی ہمت کرو. کچھ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارا ساتھ دو. سارا کام نہ فوج کر سکتی ہے, نہ یہ سیاستدان کر سکتے ہیں, نہ اکیلے بیوروکریٹس کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان نے بالکل درست کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ جو بیوروکریٹ کام نہیں کرے گا اس کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا, اس کو نوکری سے نکال دیا. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پیارے وزیر اعظم ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ دو بے سے کبھی متکا نہیں لگاتے. ایک بے بیوروکریٹس, ایک بے بیگم. کیونکہ ان دونوں بے سے اگر متکا لگایا جائے تو تیسری بے مارنے کو دوڑتی ہے. آ بیل مجھے مار. یہ بیل والا بے بھی بیوروکریٹ اور بیگم والے بے کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے صدیقی صاحب آپ نے ہمارے عزیزی صاحب سے ٹیوشن پڑھی ہوئی ہے. وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ میری کل اپنی بیگم سے بحث ہو گئی, گلبان ٹوٹ گیا بیگم سے جی, اور بڑی ایک تو تکرار شروع ہو گئی, لمبی چوڑی بحث شروع ہو گئی. الٹیمیٹلی بیگم بحث جیت گئی. تو میں نے عزیز سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 سال پہلے غلط جگہ پہ گلدان میں نے رکھا تھا. Oh young man, listen to me. Thanks. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ بیوروکریٹ کے خلاف متکا لگاؤ گے, کمیشن بٹھاؤ گے, انکوائریاں کراؤ گے, 3 سال لگ جائے بھلے, نتیجہ یہی نکلے گا کہ گلدان وزیر اعظم نے غلط رکھا تھا. میں یہ صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملک آپ کا اگر چل رہا ہے تو وہ بیوروکریسی چلا رہی ہے. سو ڈرائیور کو تنگ کرو گے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. بس دا ڈرائیور جنید جتنی مرضی خطرناک گڈی چلا رہا ہو, جنہیں مرضی کٹ مار رہا ہوئے, جنہیں مرضی سپیڈ پھاڑ رہا ہوئے, سیانیاں سواریاں سیٹ ہور کٹ کے پھاڑ لیندیاں نے, ڈرائیور نو کچھ نہیں کہندی. یہی افسر شاہی کا کمال ہے, ذرا ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے فوراً دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مقتولوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا قاتل ملا ہو. کتنی دکھ کی بات ہے. یعنی تاریخ میں کیا لکھیں گے آپ کہ ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے. ابھی سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم نے آرٹسٹوں کی پینشن کے حوالے سے چند لافٹر لیے تھے. مسئلہ بھی اس لیے نہیں حل ہو رہا کہ تم لوگ سیریسلی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے صرف لافٹر ہی لیتے ہو. نہیں جی نہیں, سیریسلی بھی بڑی تگو دو کی ہوئی ہے. کبھی خان صاحب نے بڑی پجنس کی ہوئی ہے, اور بھی آرٹسٹ کافی دفعہ اس طرح کبھی صاحب کی ویسے بہت زبردست سروسز ہیں فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے. باقاعدہ وہ اندر سے نا محسوس کرتے ہیں فنکاروں کا درد جو ہے نا. جی مگر سنتا کوئی نہیں نا, کسی حکومت نے بھی کچھ کیا نہیں ہے. بلکہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ الٹا
उल्टा आर्टिस्टों के ऊपर जैसे जैसे जुल्म हुए हैं, जी कभी हुकूमत की तरफ से किसी ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल आप देखें ना, मेरे जहन में आ रहा था कि यार कितने सारे आर्टिस्ट बेचारे जिनका मर्डर हो गया, हाँ जी आज तक कोई सिरा नहीं ढूंढा किसी ने, सही कातिल ही नहीं मिल सके, क्योंकि नॉन सीरियस लिया गया। उसमें सबसे पहले मुझे याद है खलील कैसर साहब का मर्डर हुआ था। बहुत बड़ा डायरेक्टर था खलील कैसर, उन्होंने बेशुमार फिल्में बनाई थी, यार बेली, नागन, फरंगी, क्लर्क, शहीद, बड़ी बड़ी नामवर फिल्में उन्होंने बनाई। और उसमें उन्होंने गरीब के हक में और सरमायादार और जागीरदार के खिलाफ आवाज उठाई थी, बल्कि हिंदू के खिलाफ बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म और आजादी के मुतालिक बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, और कत्ल कर दिए गए, कोई उनका कातिल नहीं मिल सका। उसके बाद एक हमारी फनकारा थी निग्गो, बड़ा बड़ा पॉपुलर गाना उन पे पिक्चराइज हुआ है, उनका मर्डर हो गया, उनका कातिल पकड़ा गया, मगर सुना है कि जेल में से मफरूर करा दिया गया। उसके बाद वो नहीं मिला, ना ही कोई किसी ने आवाज उठाई। अच्छा फिर हैदराबाद से ताल्लुक रखते थे एक शाहनवाज जी, बड़ा बड़ा अच्छा रोल उन्होंने किया, विलन करते थे शाहनवाज गुम्मन साहब हैं, शाहनवाज। हाँ जी, शाहनवाज गुम्मन उनका पूरा नाम था, वैसे फिल्म बोर्ड पे शाहनवाज लिखा होता था। अच्छा उनका मर्डर हो गया, वहां से उन्होंने सियासत भी की अपने इलाके से। हाँ, MNA का इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने और जीता भी। अच्छा पता नहीं कौन उनके मुखालिफिन थे जिन्होंने उनका मर्डर कर दिया। कोई कातिल नहीं पकड़ा गया, कोई सिरा नहीं मिला उसका भी। जी फिर पश्तो फिल्मों की बड़ी नामवर अदाकारा, पहली हीरोइन पश्तो फिल्मों की, यास्मीन खान साहिबा, उनका कत्ल कर दिया गया। वो मेरा ख्याल है उनका खामद जो था वो उनका कातिल था, और वो कोई गिरफ्तार नहीं बंदा हुआ। सर बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी उन्होंने, यूसुफ खान, शेर बानो, औरत राज, दुल्हन एक रात की। हाँ, कत्ल हो गई बेचारी, मेरा ख्याल है 1999 में कत्ल हुई थी वो, और कोई उनका सिरा नहीं मिला। इसी तरह फिर बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा नादरा का मर्डर हो गया जी। वो अपने खामद के साथ जा रही थी गाड़ी में, तो किसी ने रोक के गोलियां मार दी। हाँ, ये नादरा का कत्ल तो उस वक्त ज़राए इब्लाग में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था। फिर सुल्तान राय जैसा अजीम फनकार, ओए होए, ऐसा अवामी हीरो हुए हैं राय साहब कि उनके मर्डर के बाद फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। आप देखें कि ये मौजूदा 1996 में उनका मर्डर हुआ था, आज तक उनके कातिल नहीं मिल सके। हालांकि राज नहीं थी, वो गाड़ी उनकी गुजरांवाला बाईपास पे इस्लामाबाद से आते हुए पंचर हो गई, ड्राइवर उनका वो टायर बदल रहा था, वो पास खड़े थे, आके किसी ने गोली मार दी। फिर एक अदाकारा मारवी, वो बेचारी कराची रोड के ऊपर गाड़ी में कत्ल हो गई। फिर उसके बाद एक थिएटर की फनकारा थी किस्मत बेग, उसका कत्ल हो गया। एक थिएटर की करिश्मा शाह थी, उसका कत्ल हो गया। फिर वो जो हमारे कवाल थे अमजद साबरी, कैसा वो मासूम आदमी और इतना प्यारा फनकार, उनका मर्डर हो गया। यानी आप देखें कि जो हीरोज हैं, जो सकाफत की खिदमत करने वाले लोग और लोगों को एंटरटेन करने वाले लोग, तफरीह पहुंचाने वाले लोग, लोगों को खुश करने वाले लोग, उनका इस तरह बेईमाना कत्ल हुआ है। सारे मकतूलों में एक भी ऐसा नहीं है जिसका कातिल मिला हो। कितनी दुख की बात है। यानी तारीख में क्या लिखेंगे आप कि हमने अपने हीरोज के साथ क्या इंसाफ किया है। आप देखें कि मार्लन ब्रांडो का बड़ा वो मशहूर वाकया है ना, वो कालों की उधर तहरीक चली हुई थी, तो उसे वो अपना ऑस्कर अवार्ड अनाउंस हुआ, तो उसने वहां अपना खत भेज दिया कि जितनी देर तक आप लोग कालों को आजादी नहीं देंगे, मैं उतनी देर तक ये अवार्ड वसूल नहीं। अरे वाह, तो इतने अहम होते हैं फनकार। तो यहाँ पे किस तरह बेचारे बेमौत मारे जाते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये, एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के मालिक बन जाते हैं और दूसरे इंतकाल के बाद ज़मीन आपकी मालिक बन जाती है। वाह रे वाह, बहुत अच्छे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।